بھی پلیٹ نے توڑ دی. اب یہ بتاؤ غصہ کیسے نہیں آئے گا؟ 3 بجے بارات آنے کے لیے کہا اور پہنچ رہے ہو 6 بجے اور پھر کھانا ملا ٹھنڈا, پھر اس پہ شکوے, پھر شادی حال کی باراتیں توڑی جا رہی ہیں, لڑکی والے کو بے عزت کیا جا رہا ہے. اب لڑکی والوں کو برداشت کیسے ہوتا؟ لوگوں نے, بارات والوں نے, لڑکی والوں نے کہا کہ جوان لڑکوں نے ان براتیوں کی اتنی پٹائی لگائی کہ کھانا تو ان کو نصیب نہیں ہوا, بڑی مشکل سے جان بچانا بھی مشکل. اچھا کیا ہے. تو یار میرے دینی ایمانی بھائیوں, یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اور یہ بارات کیوں لیٹ چلی تھی؟ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ آپ کو ذرا معلوم ہونا چاہیے. گھر سے چلے تھے بینڈ باجا لے کر, ناچتے گاتے ہوئے, لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں, لڑکے بھی ناچ رہے ہیں, جوان لڑکے بھی ڈانس کر رہے ہیں. اور ہمارے بوڑھوں کو بھی ذرا شام آنا چاہیے. قبر پر پیر جانے والے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو گئی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جن کے بارے میں سنا کہ مسجد تک جانے کی ان کے بدن میں طاقت نہیں ہے. حضرت مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے, ایک ساتھ ان کو نماز پڑھنے کے لیے تو کہنے لگے حضرت اتنی کمزوری آ گئی ہے, جب سے بخار آیا ہے, جب سے بیماری آئی, اتنی کمزوری آ گئی کہ ہمیں مسجد آنے کی ہمت بھی نہیں ہے. کبھی کبھی جب من کرتا ہے تو آپ پلیا پہ چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ پلیا پہ جانے کے لیے ہمت ہے, لیکن مسجد جو بازو میں ہے, مسجد جو پڑوس میں ہے, وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے. ہمارے بوڑھوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم چل کے تیزی کے ساتھ اتنی ہمت کر کے 1 کلومیٹر پلیا پہ تو چلے گئے, لیکن مسجد تمہارے بازو میں ہے, تمہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. یار بولو, یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ بالکل. کتنے ایسے پورے ہو گئے جوانوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جاؤ کنی پیدا کنی دیو جائے. ہمارے والد صاحب نے بڑی پریشانیاں اٹھائی, بڑی مصیبتوں سے ہمیں پالا, بڑی محنت و مشقت کر کے دوسروں کی نوکریاں کر کے ہمیں پالا. لیکن آج اللہ کا بہت دیا ہوا ہے, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, گاڑی بھی ہے, مکان بھی ہے, پیسہ بھی ہے, بینک بیلنس بھی ہے, سب کچھ ہے, کسی بات کی کمی نہیں ہے. ہمارے ابا نے ہمیں بڑی محنت و مشقت کر کے پالا تھا, لیکن آج اللہ کا بہت دیا ہوا ہے. آج ہم اپنے ماں باپ کو, اپنے ابا کو ہم نے کہہ دیا کہ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ہمیں تم نے پالا تھا, لیکن آج ہم تمہیں پالیں گے. اب تم صرف اللہ کرو, نماز پڑھو اور کہیں کچھ بھی مت. اب میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ جو اپنے ابا کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے ابا کو نماز پڑھنے کے لیے اللہ کرنے کی چھوڑی ہے, اسے کبھی نہیں دیکھا. وہ لڑکے نہیں دیکھتے نماز میں جو کہہ رہے کہ ابا اللہ کرو صرف ہمارے لیے دعا کرو, وہ کبھی نہیں دکھائی دیں گے. وہ یا تو عید میں دکھائی دیں گے, یا بقرہ عید میں دکھائی دیں گے, یا جمعے کے جمعہ دکھائی دیں گے. اے جوانوں, جو اپنے ابا اماں پہ نماز پڑھنے کی اتنی تاکید کیا کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے, تاکید کرو. تمہارے ماں باپ, بوڑھا باپ جو ادھر ادھر بیٹھ کے خرافات مچا رہا ہے, انہیں سمجھاؤ, کیونکہ بڑھاپے میں کبھی کبھی بوڑھے لوگ بھی بڑی خرافاتی باتیں کر دیا کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم پہ نماز معاف ہو گئی. بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ. یہ چند باتیں ہیں دل کی تختی پر لکھ کے لے جاتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کڑوی لگ جائے, لیکن کوئی بات نہیں, مت بلاؤ. بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ کڑوی تختی کر دی نا تو پھر کہیں گے ارے مولانا صاحب نے بڑی کڑوی سنائی تو مت بلائی. کیا میرے دینی ایمانی بھائیوں, ملپور کے سنی جنتی مسلمانوں, تم نے سب جلسہ سجایا, یہاں سے لے کر وہاں تک بڑے انتظامات کیے, کھانے کا اہتمام کیا, علماء کو بلایا, یہ پنڈال میں خرچہ کیا, ساؤنڈ میں خرچہ کیا, چائے بھی بڑی اچھی بن رہی تھی, یہ بھی ہم نے بھی 2 مرتبہ پی. یہ سارے خرچے کیے. ان جلسوں سے کچھ لے کے جاؤ, دین حاصل کرو, دین کے مسائل سیکھو. آج نہ جانے کتنی برائیاں معاشرے کے اندر صرف اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی تعلیم نہیں. بے شک
جب اجمیر شریف گیا تھا تو اچانک ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے حضرت کہاں ہیں آپ؟ تو میں نے کہا میں سفر اجمیر کے لیے نکل چکا ہوں۔ تو کہا حضرت بیٹا پیدا ہوا ہے تو اسپتال کے لیے میں آپ کو لینے کے لیے آنا چاہتا ہوں، اذان پڑھنا ہے بیٹے کے کان میں۔ میں نے کہا میرا آنا تو مشکل ہے، تم ہی پڑھ دو۔ تو پھر حضرت میرے تو یاد نہیں ہے، تم وہیں سے آن لائن پڑھ دو۔ جب سے لاک ڈاؤن چلا نا تو اس کے بعد آن لائن جو کچھ نہیں جانتے تھے، جنہیں انگلش بولنا نہیں آتی تھی، وہ بھی خوب بولنے لگے۔ حضرت آن لائن اذان بھی پڑھوائی جا رہی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ تو فاتحہ بولے۔ ابھی پرسوں جمعرات کے دن تمہارے شہر کا سفر آیا، بولے حضرت آپ سے ہی پڑھوانا ہے فاتحہ۔ میں نے کہا یار میں تو یہاں مہیشپور میں ہوں، بولے آن لائن پڑھ دو۔ کوئی بات نہیں ہے میرے دین ایمانی بھائیوں، اس بات سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن تعجب اس بات پہ ہے کہ میں نے جب اس نوجوان سے کہا کہ تم خود پڑھ دو بچے کے کان میں اذان، تو نوجوان نے کہا حضرت مجھے اذان پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، 5 وقت تمہاری مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، مؤذن روزانہ 5 وقت کے اندر پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنتے ہو کہ نہیں؟ جوانوں تم بھی سنتے ہوگے، بچوں تم بھی سنتے ہوگے، بوڑھے تم بھی سنتے ہوگے، لیکن تعجب کی بات یہ کہ روزانہ اذان ہو رہی ہے، لیکن تمہیں اذان سننے کے بعد بھی تمہیں اذان کی کلمات یاد نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے، چلو جو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اس میں تو داڑھی ہونا چاہیے، لیکن بچے کے کان میں اذان پڑھنے کے لیے کوئی داڑھی ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب نہیں ہے تو اس بات پہ امام صاحب کو بھی مسجد سے نہیں نکالنا چاہیے کہ صاحب امام صاحب میرے یہاں پر فاتحہ ہے، میرے بچے کے کان میں اذان ہونا تھی، بچہ پیدا ہوا، امام صاحب گھر چلے گئے، امام صاحب کے بھی تو بچے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تم ہی اذان یاد کر کے تم ہی پڑھنے لگو۔ اب امام صاحب کو بیچاروں کو کچھ فائدہ ہونے والا تو ان کا نقصان کر دو۔ اگر امام صاحب نہیں ہے تو خود بھی پڑھتے ہو، پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر مسجد کے اندر امام صاحب موجود ہیں تو یاد رکھو تم سے بہتر امام صاحب ہے، اس لیے کہ یہ عالم دین بھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ نہیں ہے تو تم پڑھ لو، لیکن امام صاحب ہے تو امام صاحب سے ہی پڑھواؤ، اس لیے کہ ان کی الفاظ کی ادائیگی بھی اچھی ہوگی، اذان پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہوگا، حروف کی ادائیگی بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ حضرت نے امام صاحب سے بلا جب تمہارے بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے جائیں گے، آیت کریمہ سورہ مبارکہ یا آیت الکرسی بھی پڑھ کے دم کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارا بچہ بھی بلاؤں سے محفوظ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خواہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علامہ مفتی نعیم القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلسوں سے کچھ سیکھو، خالی مزے کے لیے جلسے مت کرو۔ جو سننے کو ساتھ سننے کے بعد صبح کو کہنے لگے کہ جلسہ تو بہت اچھا ہوا، پوچھا کچھ یاد کیا کہنے کیا بتایا، تو کہنے لگے ہوا بہت اچھا، پتہ نہیں کیا بتایا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج اپنے یہاں جلسے میں نہیں آئے، یوٹیوب پہ سن کے نہ جانے نوجوان کتنے گمراہ ہو گئے، کتنے لڑکے بگڑ گئے۔ ایک لڑکا تو مجھ سے بھی بحث کرنے لگا، سمجھے نہیں؟ ابھی اس پہ جو ہے 2-3 دن کے بعد ذرا اس کا جو ہے حقہ پانی بند ہونے والا۔ وہ ایک مرزا جہنمی، اس کی تقریر سننے کے بعد بہت سارے لڑکے معاشرے کے گمراہ ہو گئے۔ وہ جو غلط باتیں کرتا ہے نا پھر نوجوانوں کے ذہن میں فٹ ہو جاتا ہے۔ یار نوجوانوں اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اپنی دنیا کو خراب مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت مولانا زاہد جیسا امام عطا فرمایا، حضرت مولانا نور خواہ صاحب قبلہ جیسا امام عطا فرمایا، تمہاری آپ رہنمائی کے لیے حضرت انیس رہبر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں۔ یار یوٹیوب پہ میں سننے کے لیے منع نہیں کرتا، لیکن ایسے مولویوں کی تقریریں سنو، ایسے
زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، جس کو سننے کے بعد تمہاری زندگی میں نیا انقلاب پیدا ہو جائے، ایسے لوگوں کی تقریر مت سنو جس کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی برباد ہو، تمہاری آخرت بھی برباد ہو۔ پھر وہ ادھر ادھر کے سنتے ہیں، خوب محلوں کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے، سیکھا کچھ نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ یاد رکھو غلط مسئلہ بتانے والا، یاد رکھو جس کو غلط مسئلہ بتایا ہے، غلط باتیں سننے کے بعد دوسروں کے درمیان اگر ان کو عام کر دیا، اگر کسی نے ان کو عمل بھی لے لیا، اس کی دنیا برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ ایک حدیث پاک ابن ماجہ کی مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے سر میں چوٹ لگ گئی، سر کے اندر زخم ہو گیا، اتفاق سے وہ ناپاکی کی حالت میں تھے۔ صحابہ کرام سے انہوں نے مشورہ کیا کہ مجھے ناپاکی بھی ہے، میں جنوبی ہو گیا، مجھے غسل کی بھی حاجت ہو گئی، میرے سر میں چوٹ لگی ہے، اے میرے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ تو بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ کس کس کی توجہ نہیں یہاں؟